سارا مجمع قاسم العلوم میں جو بیٹھا ہے سب کہیں عالم الغیب کون ہے؟ پورا مجمع اونچی آواز میں اللہ کہے تو میں جاتا ہوں. عالم الغیب کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی کتب اور کوئی عبدال عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا. سارا مجمع بولے کوئی نبی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا. کوئی نبی حاجت روا نہیں، حاجت روا اکیلا. اور سارا مجمع کہے صراط اللہ، اللہ کی توحید کا رستہ، دعوت توحید کا رستہ یہ صراط مستقیم ہے. اور ہمیں بتانا ہے لوگوں کو جا کے کہ غائبانہ پکارے کوئی نبی اور کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی عبدال، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غائبانہ پکارے نہیں سنتے. غائبانہ پکارے سننے والا اکیلا. صراط اللہ، اللہ کا رستہ، اللہ کی توحید کا رستہ، حق گوئی کا رستہ، ایمان کی سربلندی کا رستہ، صداقت و حیا کا رستہ، توحید کی آپ یاری کا رستہ، نبی کی سنت کی آپ یاری کا رستہ، عظمت صحابہ کا رستہ، عظمت اولیاء کا رستہ. یہ سارے رستے وہ ہیں جن کی ابتدا بھی توحید کی دعوت ہے، جن کی انتہا بھی توحید کی دعوت ہے. اللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. روشنیوں کے طلبگار طلب کی جھولیاں پھیلائے ہوئے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدارس کی مشکل زندگی کو گزارتے ہوئے آج اس مرحلے میں آپ پہنچے ہیں کہ وہ اپنے دامن طلب میں قرآن و سنت کی روشنیوں کو سمیٹنے کا حق جتلانے والے بن گئے ہیں. یہ تو خیر آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی اگر برآمدے کے دوست خاموشی رکھیں میری توجہ ذرا جلدی ہو جائے گی اپنی منزل کی طرف. یہ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اندھیروں کے مسافروں کو کبھی منزل نہیں ملتی. یہ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اندھیرے مایوسی کی علامت ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اندھیرے ناانصافی کی علامت ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اندھیرے بے حیائی کی علامت بھی بنتے ہیں. یہ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اندھیروں کے ماحول میں رہنے والے جھوٹ کے اسیر ہوتے ہیں. یہ تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اندھیروں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو کبھی منزل نہیں ملتی، اس لیے کہ اندھیرے کبھی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ یہ میرے رب نے اتنی واضح لائن کھینچ دی ہے اندھیروں اور روشنیوں میں یہ کہہ کر کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. قرآن و سنت کی روشنی ہی روشنی ہے جو سالک کو باحیا بناتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو سچی طلب والے کو سچا بناتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو کم حوصلوں والوں کو
پہاڑوں کے حوصلوں سے زیادہ استقامت والا بناتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو بدلے لینے کی بجائے سچے طلبگار کو ایثار کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو میری لڑائیوں کو جہاد بناتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو میری استاد کی خدمت کو میرے نامہ عمل میں عبادت بناتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی ہی وہ روشنی ہے جو بندے کو معبود کے تعارف میں اتنا واضح تعارف کراتی ہے کہ بندہ اپنے معبود کی عبادت کی لذت کی گرفت میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی دنیا کے تمام آسائشوں کے چھٹ جانے اور اپنے تمام رشتوں کی محبتوں کے قربان ہونے کا کوئی ملال نہیں ہوتا، بلکہ وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مظہر بن کے ولایت ربانی کا حقدار بنتا ہے۔ وہ کون سی روشنی اسے ملتی ہے؟ وہ قرآن و سنت ہی کی روشنی ہوتی ہے جو اس سچے طالب کو رب کے دربار میں ولایت کے رتبوں سے مالا مال کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی بندے کو معبود کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی بندے کو اپنے وجود کے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میرے رزق میں برکتیں دینے والے کا پتہ مجھے بتاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی اولو الارحام کی حیا اور ان کی توقیر اس کو قائم کرنے کے سفر کو آسان کرتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی مجھے مشکل کشا کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی مجھے حاجت روا تک پہنچاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی مجھے عالم الغیب رب تک پہنچاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی بیڑے ڈبونے اور بیڑے پار لگانے والے رب کی سچائیوں تک مجھے پہنچاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی عرش و فرش کے سفر میں اتنی معاونت کرتی ہے کہ میں فرشوں پہ رہ کر عرشوں والے کے قرب میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہوں اس کی عبادتوں کی لذت میں کہ وہ عرشوں پہ بیٹھ کر قسمیں اٹھا کر مجھے کہنے لگتا ہے تو فرشوں پہ اور میں عرشوں پہ مستوی ہوں، لیکن مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں جب تیرا احساس میرے قرب کے لیے آگے بڑھتا ہے اور پیچھے قرآن و سنت کی روشنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کے قرب کا احساس ہو تو میں اللہ کی زنا کیسے کروں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو تو چوری کیسے کروں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو تو والدین کی گستاخی کیسے کروں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو تو 2 نمبر مال کیسے بیچوں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو تو وعدہ خلافی کیسے کروں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو تو اساتذہ کی گستاخی کیسے کروں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو
تو پیغمبر کی سنت کی مخالفت کیسے کروں؟ اللہ کے قرب کا احساس ہو تو معصیت کا دروازہ بند ہونے لگتا ہے۔ اور سنیے گا، جب اللہ کے قرب کا احساس معصیت کے دروازوں کو بند کرنے کا سبب بننے لگے تو میرے پاس قرآن و سنت کی وہ روشنی ہوتی ہے جس روشنی کی بنیاد پر میں لہدہ لہدہ رب کی رحمتوں کا مستحق بننے لگتا ہوں۔ میں قاسم العلوم میں جب کبھی حاضر ہوتا ہوں تو مولانا عمیر بعد میں کہتے ہیں سانو تو سمجھ کوئی نہیں ہے اشارہ نے کی کیا ہے آج تے اپنے گواہ اور بھی بہت سارے بنا لینے۔ اللہ ہمیں توجہ، میں کسی شکایت کے طور پہ آپ کا نام نہیں لیتا، میں تو سنیے مجھے مکمل کرنے دیجئے گا۔ میں محبت کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ پیار سے سنتے ہیں انہیں بہت ساری محبت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ لوگوں سے بھی محبت کے تقاضے میرے لیے پالنے لگتے ہیں۔ میری منزل اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن و سنت کے علم سے منور سینے پالنے والوں کی منزل کیا ہے؟ بولیے، اللہ کی رحمت ہے۔ میری منزل جو قرآن و سنت کی روشنی کا طلبگار ہوں، میری منزل کوئی دنیا کا کوئی عہدہ تو نہیں ہے، میری منزل کوئی دنیا کی بڑائی تو نہیں ہے، میری منزل کوئی شہری علاقوں میں اپنی بہت قد کاٹ کو منوانا نہیں ہے، میری منزل دینی حلقوں میں اپنی دینی وجاہت کو منوانا نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی کی سچی طلب والے کی منزل یہ ہے کہ میں جس رب کو ماننے نکلا ہوں میں اپنی زندگی کے ہر قدم پہ اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بن جاؤں۔ اور جب میں اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہوں تو پھر مجھے اللہ کریم اپنے بندوں میں شمار کر کے کہنے لگتے ہیں یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ اللہ جب میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں جب میرا شمار ہوتا ہے تو میں قرآن کی وحی کی آبیاری اپنی زندگی پوری کرنے میں اس کو کھپا دیتا ہوں، اور اس کام میں مجھے کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی بھلے جو مرضی کہتا رہے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور میرا کوئی قد اس بات سے نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے قرآن و سنت کی آبیاری میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وہ روشنی ہے جس نے بندے کو خدا سے ملانے کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور جب مجھے خدا مل جاتا ہے تو پھر مجھے دنیا جہان کی ساری رشتے اور ساری ضرورتیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اور میں اپنے رب کی بندگی کی لذت میں سرشار ہو کر آگے سے آگے بڑھنے لگتا ہوں، اور میرا رب بھی مجھے کہنے لگتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جی لوگوں، دنیا کے اقتدار کی طرف بھاگنے والا، اقتدار کا بندہ، دنیا کی دولت کی طرف بھاگنے والا، دولت کا بندہ، جی شہرت کی طرف بھاگنے والا، شہرت کا بندہ، جی وزارتوں کی محنت مارنے والا، دنیا کا بندہ، جی دنیا کی دولتوں کی محنت مارنے والا،
دنیا کا بندہ اور قرآن و سنت کی روشنی کو پھیلانے کی محنت مارنے والا اللہ کا بندہ. سبحان اللہ کہیے. قرآن و سنت کی محنت مارنے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ. کون ہے؟ جی جی نہ سمجھ آئے تو میں اللہ آسان لفظوں میں اپنے بندوں کا تعارف کراؤں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كان غراما إنها ساعات مستقرا ومقاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. جی میرا بندہ اعتدال والا، میرا بندہ اپنی چال میں اعتدال والا، میرا بندہ اپنی وضاقت میں اعتدال والا، میرا بندہ خوف خدا والا، میرا بندہ سچائیوں والا، میرا بندہ حیاؤں والا، میرا بندہ شب بیداریوں والا، میرا بندہ خالص سجدوں والا، میرا بندہ خالص قرآن و سنت کی محنت والا، میرا بندہ ہر لحظہ اللہ کی خالص پکار دینے والا بندہ. سبحان اللہ. یہ میرا بندہ ہے جسے میں نے اپنی بندگی عطا کر کے یہ کہا ہے نادی بہی من نشاء من عبادنا. جی یہ قرآن کی روشنی میں اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہوں. ہاں جنہیں میں چن لیتا ہوں انہیں میں اللہ قرآن و سنت کا نور عطا کرتا ہوں. جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں انہیں میں قرآن و سنت کا نور عطا کرتا ہوں. جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں انہیں میں صداقتیں عطا کرتا ہوں. جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں انہیں میں عدالتیں عطا کرتا ہوں. جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں انہیں میں حیا عطا کرتا ہوں. جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں انہیں میں شجاعتیں عطا کرتا ہوں. جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں انہیں میں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا کرتا ہوں. یہ میرے منتخب کردہ لوگ ہیں جنہیں میں مخصوص روشنیاں عطا کرتا ہوں. جی سبحان اللہ. جی لوگو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک یتیم کو کائنات کا امام بنا دیا. عقل انسانی سوچنے لگی. ایک یتیم کائنات کا سید بن گیا. ایک یتیم کائنات کا فخر بن گیا. ایک یتیم کائنات کا امام بن گیا. ایک یتیم نے سجدہ کیا تو سجدہ کامل ہو گیا. ایک یتیم نے صدقہ دیا تو صدقہ کامل ہو گیا. ایک یتیم نے جہاد کیا تو جہاد کامل ہو گیا. ایک یتیم نے حج کیا تو عبادت کامل ہو گئی. ایک یتیم نے نبوت کا
تاج سر پہ پہنا تو نبوت کامل ہو گئی. ایک یتیم متقیوں کا امام بن گیا, ایک یتیم سیدوں کا امام بن گیا, ایک یتیم ولیوں کا سید بن گیا, ایک یتیم جی نبیوں کا امام بن گیا, ایک یتیم نبیوں کا خاتم بن گیا, ایک یتیم راتوں رات معراج کا راہی بن گیا, ایک یتیم رب کا حبیب بن گیا. یہ کیا ہوا, کیسے ہوا؟ جب انقلابی عزتیں نظر آئیں کائنات انسانی کی چشم کو ایک یتیم کے متعلق, تو سوال جنم لینے لگے. آج اگر کسی کو غیر معمولی عزتیں ملیں تو لوگ سوال کرتے ہیں, فلاں مدرس کو طلبہ میں بڑی عزت مل گئی ہے, کیوں ملی ہے؟ تو جواب دینے والا دیتا ہے, وہ مطالعہ کرتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, وہ روزانہ شوق سے نئی نئی شروحات دیکھتے ہیں, جی بار بار اپنی پڑھائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, انہیں لگن سے پڑھانا آتا ہے, وہ چھٹیاں کم کرتے ہیں, وہ طالب علموں کو اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ان سوالوں کے جوابات لوگ دیتے ہیں. فلاں بندے کو خطابت میں بڑا مقام مل گیا, ایک ایک دن میں 2-3 بیانات, ہر کوئی خوش ہوتا ہے, اللہ اللہ ہر کوئی سنتا ہے. کیوں جی؟ اجی اس خطیب نے محنت کی ہے, اس نے لگن کا مظاہرہ کیا ہے, اس نے شوق کا مظاہرہ کیا جی, اپنے بیانات کو نت نئے انداز سے لوگوں تک پہنچانے کا ماحول پیدا کیا, محنت کی. مختلف لوگ اسباب بیان کرتے ہیں, اللہ اللہ وہ کونسلر تھا آج وزیر اعلیٰ بن گیا, اس نے کہا جی وہ محنت کرتا رہا, جاگتا رہا, لوگوں کے کام کرتا رہا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بناتا رہا, کل کا کھلاڑی آج کا وزیر اعظم بن گیا. جی اس نے جی بڑی سیانت کا مظاہرہ کیا, اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کو قائم کیا جی, اور موجودہ زمانے کے سیاستدانوں کی کمزوریوں کو دیکھا, اپنے آپ کو ان سے دور کیا اور آگے بڑھتا رہا. وہ فلاں کیوں کامیاب ہو گیا؟ اجی اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام کیا. آج قیامت تک پوچھنے والے پوچھتے ہیں, ایک یتیم رب کا حبیب کیسے بنا؟ سوال ہے, ایک یتیم رب کا حبیب کیسے بنا؟ تھا تو وہ ایک یتیم. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن, الم یجد کا یتیمن فاوا. ذہن میں رہے 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ آیت بھی ذہن میں رہے. الم یجد کا یتیمن فاوا, جس یتیم کو نبوت کی آغوش ملنی تھی, جب اس کو ابتداً مخاطب کیا گیا اور اس کا تعارف کرایا گیا تو لفظ یتیم سے کہا گیا. الم یجد کا یتیم فآوا. کبھی سبحان اللہ کرے تو میں آگے اگلی آیت پڑھوں. جی امام انبیاء بننے سے پہلے تعارف کرایا گیا. الم یجد کا یتیم, جی سید الانبیاء بننے سے پہلے تعارف کرایا گیا. الم یجد کا یتیما, جی امام الانبیاء بننے سے پہلے الم یجد کا یتیما, جی اول المؤمنین بنانے سے پہلے تعارف کرایا گیا. الم یجد کا یتیم فآوا. سبحان اللہ.
محبت سے کہیں سبحان اللہ. الم یجدکا یتیما فآوا. کل کا یتیم معراج کا دولہا بن گیا. کل کا یتیم کائنات کے انسانی کا فخر بن گیا. کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ تو جواب دینے والا کہتا ہے یتیم کو اللہ نے اپنی بندگی کا مقام عطا کیا. یتیم کو جب عبدی ہی تک لے جانے کا ماحول بنا تو اللہ کہتے میری بندگی کی آغوش نے اتنا اونچا مقام دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یتیم جب میری بندگی تک پہنچا تو نبیوں کا امام بننے لگا, ولیوں کا امام بننے لگا, معراج کا راہی بننے لگا. اور میں کہنے لگا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کا تعارف کروانے میں اصرار کرتے نظر آتے ہیں مسجدوں کا. جب اللہ اپنے مخصوص بندے کا تعارف اور اس کی ترقی اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو مسجد سے نکالا اور مسجد میں پہنچا دیا. آج میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے ساتھی طلباء کو اور علماء کو. جی مجھے اگر بندگی خدا میں اپنا مقام بلند کرنا ہے تو قرآن و سنت کے علم سے زیور لے کے مجھے اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط کرنا ہوگا. اپنا رشتہ ہاں جی مسجد سے ملا کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ملا کا اللہ کی بندگی میں مقام بھی بلند ہوگا. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میں اللہ جب عزتیں دینے گا فیصلہ کرنے لگا تو میں اپنا بندہ بنانے لگا. میں نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. راتوں رات میں نے ساتوں آسمانوں سے بلند کر دیا. اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب دینے والے نے جواب دیا اس لیے کہ میں نے یتیم کا سینہ قرآن کی روشنی کا خزینہ بنایا ہے. ساری عزتیں سارے مقام سارے مرتبے یہ میں نے قرآن کی روشنی ہی کی وجہ سے تو اس کو عطا کیے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم. ہاں جی میں اللہ نے ایک یتیم کو قرآن ہدایتوں کا سرچشمہ بنا کے اسے میں نے عطا کر دیا. اس کا سینہ قرآن کا میں نے خزینہ بنا دیا. اس کا سینہ رحمتوں کا سفینہ بن گیا. اس کا سینہ شرفوں کا خزینہ بن گیا. اس کا سینہ مقام کا خزینہ بن گیا. اس کا سینہ علم کا خزینہ بن گیا. اس کا سینہ
رحمتوں کا خزینہ بن گیا. اس کا سینہ وہ سینہ بنا کہ میں اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے اعلان کرنے لگا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اتنا اہم سینہ بنا کہ میں اللہ اس کے سینے میں موجود خواہشوں کی تعبیر بغیر مانگے دینے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. مجھے بھی اللہ کا چنا ہوا بندہ بننا ہے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. جی جی تعیس عبد الدینار والدرہم. میرے مرشد کا فرمان ہے دولت کا بندہ برباد ہو گیا, اللہ کا بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ 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 اللہ. جی جی نہدی بھی من نشاء من عبادنا. دنیا کی دولتیں یہ تو میں چوروں کو دیتا ہوں, دنیا کا اقتدار یہ میں بن مانگے دے دیتا ہوں, دنیا کی روٹیاں بن مانگے دے دیتا ہوں, مکان بن مانگے دے دیتا ہوں, جی دولتیں بن مانگے دے دیتا ہوں, دنیا کا اقتدار بن مانگے دے دیتا ہوں, اور دنیا کا اقتدار تو میں ڈاکوؤں کو بھی دے دیتا ہوں. پاکستان کے معاشرے میں بڑا شور مچا, ڈاکو ڈاکو ڈاکو. مقتدر طبقے کے متعلق ایک دوسرے کو کہنے والے کہتے رہے اللہ اللہ. ہاں ہاں جس کو میں وزارتیں دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا, جس کو میں دنیا کے عہدے دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا, جس کو میں جاگیریں دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا, جس کو میں سونے دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا, جس کو میں چاندیاں دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا, جس کو میں دنیا کی دولتیں دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا, جس کو میں دنیا کے علم دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا نہیں ہوتا. ہاں جس کے سینے کو میں اللہ قرآن کا علم دیتا ہوں وہ میرا چنا ہوا ہوتا ہے. نہدی بھی من نشاء من عبادنا. جی سبحان اللہ. جن کو میں اللہ, آخری جملے سنیے, جن کو میں اللہ قرآن کے علم کے لیے جن کا سینہ چنتا ہوں. توجہ سے جملے ایک دو سنیے, پسند آئے تو سبحان اللہ کہیں. جن کا سینہ قرآن کے علم کے لیے میں اللہ چنتا ہوں اس کو میں اللہ نبیوں کا امام بناتا ہوں. سارا مجمع کہے ذرا سبحان اللہ. پنجابی میں دو تین جملے. جنوں میں چن لینا, علماء کرام ذرا میری طرح توجہ رکھیے گا, جنوں میں چن لینا, انگریزی میں کہتے ہیں پک اینڈ چوز. جنوں میں سبحان اللہ کہیے. میں تھوڑا سا لفظ میں ترمیم کرتا ہوں تاکہ بات کی شاید اور اہمیت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس بندے نو میری رحمتاں چن لیندیاں نے, جس بندے نو میری رحمتاں چن لیندیاں نے, انہوں میں اللہ او دل دے دلا جیسے دل دے اتے میں قرآن دی روشنی اتار دینا. جس کو میری رحمتیں چنتی ہیں اس کو میں وہ دل دیتا ہوں جس میں قرآن کا نزول ہوتا ہے. جی نبیوں میں شامل ہو تو میں کہنے لگتا ہوں تبارک الذی نزل الفرقان. آیت پیش نظر رہے, نہدی بہ من نشاء من عبادنا.
کہ عبادنا پیش نظر رہے. اور پھر آئیے ذرا اس آیت پر سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. ادھر ہے نہدی بہ من نشاء من عبادنا. یہاں پھر عبدیت کے لفظ سے مخاطب کیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. لوگوں میں برکتیں اس وقت دیتا ہوں جب میں اللہ کسی کے سینے کو اپنے قرآن کی روشنی سے منور کر کے اسے نبیوں کی صف میں داخل کروں تو میں اسے اپنا عبد اول قرار دے کر اسے رحمت للعالمین بنا دیتا ہوں. جی جی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نذیرا. میں نے قرآن دے کے یتیم کو برکتوں سے نوازا. میں نے قرآن دے کے یتیم کو رحمت للعالمین بنایا. میں نے یتیم کو قرآن دیا نبیوں کو امام بنایا. میں نے یتیم کو قرآن دیا تو نبیوں کا خاتم بنایا. یتیم کو قرآن دے کے نبیوں کی صف میں شامل کروں تو سب نبی مقتدی بنتے ہیں, یتیم امام بن جاتا ہے. اور قرآن کا علم یتیم نبی کی امت میں سے جب کسی کے سینے پہ اتاروں تو اسے میں, اللہ جملہ سنیے, جب قرآن کا علم رحمت للعالمین پیغمبر کے چاہنے والوں میں سے جب میں کسی امتی کے سینے پر اتاروں تو اسے میں صدیق ہونے کا اعزاز بخشنے لگتا ہوں. جب میں قرآن کی روشنی امت میں سے خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں تو انہیں میں عدل و انصاف کی معراج عطا کرتا ہوں. اور جب میں قرآن امت میں سے پیغمبر کے تابعداروں کی اول صف میں کھڑے لوگوں کو عطا کرتا ہوں تو فرشتوں کی حیا عثمان کی حیا سے پیچھے ہونے لگتی ہے. اور جب میں قرآن کا علم اول صف کے سچے تابعداروں کو صحابہ کو عطا کرتا ہوں تو علی کی شجاعت کی معراج پہ پہنچنے لگتی ہے. اور جب میں قرآن کا علم اول صف کے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہوں تو علی ولایت کی معراج پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جب میں قرآن کا علم اول صف میں کھڑے حبشے کے بلال کو عطا کرتا ہوں تو اس کے قدموں کی آہٹ معراج کی رات میرا بندہ خود سننے لگتا ہے. یہ میں سارے برکتیں, یہ سارے رتبے, یہ سارے اعزازات میں قرآن و سنت کی روشنیاں جن کو دیتا ہوں میں ان کو دیتا ہوں. اور یاد رہے کہ میں نے یہ مقام و مرتبے والا علم, میں نے آسمانوں کو کہا تمہاری بظاہر جسامت بڑی بلندیوں کی غماز ہے, تم بڑے رتبوں والے ہو, بڑی رفتوں والے ہو, تمہیں میں یہ امانت دینا چاہتا ہوں. اور میں نے پہاڑوں کو کہا کہ تم بظاہر بڑے استقامت کے مظہر نظر آتے ہو, میں تمہیں یہ قرآن کی دولت دینا چاہتا ہوں. اور میں نے زمینوں کو کہا تم بڑی وسیع و عریض نظر آتی ہو, میں تمہیں یہ قرآن کا علم اور روشنی دینا چاہتا ہوں. لیکن جواباً ان سب نے اپنی کم مائیگی اور اپنے ظرف کی تنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے سامنے اپنے عجز کا اظہار کیا. میں نے یہ قرآن کی روشنی جب اپنی پسند سے چنے ہوئے بندوں کو عطا کی تو کہنے والے نے یہ کہا پہاڑ جو بڑے اونچے بلند و بالا تمہیں انسانی نگاہوں میں بلند نظر آتے ہیں, اور سنو قاسم العلوم کے فضلاء, میں اللہ کی نگاہ میں اگر تم نے اپنے سینوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے معمور سینہ بنا لیا تو میں اللہ کی نگاہوں میں آسمان نیچے ہو جائیں گے اور تمہارا مقام ان سے بلند ہو جائے گا. علامہ نے کہا تھا یہی بات تو تہی زندگی سے نہیں ہے یہ راہیں. تعلیم و تعلم
قرآن و سنت کا مجھے ایک خاص مسجد کی خطابت تک نہیں لے جانے کے لیے معاون ہونا چاہیے. قرآن و سنت کا علم یہ مجھے محض ایک اپنے محدود کردار جو دنیا میں مجھے ادا کرنا ہے دعوت کا، اس تک مجھے اس میں محدود نہیں کرنا. قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے مجھے پوری زندگی محنت کرنی ہے. اور فرمایا تہی زندگی سے نہیں ہے یہ راہیں، تیرے زمین و مکان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. میں اگر قرآن و سنت کی روشنی کا حامل ہوں تو میرا رتبہ پہاڑوں سے بلند ہے، میرا استقامت پہاڑوں سے زیادہ. اور اگر میں قرآن کی روشنی اور سنت کی روشنی کا حامل ہوں تو پھر میرے ظرف میں صبر کا پیمانہ بھی سب سے بڑا ہے، ایثار کا پیمانہ بھی سب سے بڑا ہے، وسعت قلبی بھی بہت بڑی ہے. وسعت قلبی بھی، میں نے چند روز پہلے میری زبان پہ یہ جملے آئے اور میں نے اسرار سے یہ کہا تھا مجھے کوئی دکھائیے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے یہ اضافت حقیقت میں پوری آتی ہو کسی بندے کے فیصلوں کو دیکھ کر کہ اس نے بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا. معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر کسی علم الطب پڑھے ہوئے کے پاس قرآن کا علم نہ ہو تو وسعت ظرفی کی اضافت پہ اس کا رد عمل صادق نہیں آتا. اگر کسی کے پاس انجینئرنگ کا علم ہو اور قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو اس کے دل کا برتن تنگ رہتا ہے. اگر کسی کے پاس وکالت کا علم ہو اور قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو اس کا دل تنگ رہتا ہے. اگر کسی کے پاس علم سیاست ہو اور قرآن و سنت کا علم نہ ہو تو اس کا دل تنگ رہتا ہے. لوگوں دل میں وسعت تب پیدا ہوتی ہے جب قرآن کا علم کسی خوش نصیب کو اللہ کی رحمت کے چناؤ سے ملتا ہے تو رب کریم کہنے لگتے ہیں نہدی بہی من نشاء من عبادنا. ڈاکٹر تے بڑے نے، انجینئر تے بڑے نے، وکیل تے بڑے نے، وہ قرآن دی سچی روشنی والے میں اللہ نے تھوڑے بندے اپنی رحمت نل چنے ہوئے نے. یہی تو وہ بندے ہیں جن کے لیے میری رحمتیں ان کے انتظار میں رہتی ہیں. عبد چیزیں دیگر و عبدہو چیزیں دیگرست، ای منتظر اون منتظر انکا لتہدی الی صراط مستقیم. آپ کا فریضہ ہے راہ حق کی نمائندگی. آپ کا فریضہ کیا ہے؟ راہ حق کی. ایک دو باتیں مولانا عمیر اگر اجازت دے، وقت میرا ختم تو نہیں ہو گیا، ایک دو منٹ اور میں عرض کروں گا. جامعہ میں حصول تعلیم کا زمانہ مکمل ہونے کو آیا. آج کیسے جبے پہنے ہیں، تلبسون اسواب جید ہے، اور آپ لوگوں نے بڑے پیارے مشلے بھی زیب تن کیے ہوئے ہیں اور رومال بھی ماشاءاللہ وہ پہنے ہوئے ہیں. اللہ یہ شان و شوکت قائم و دائم رکھیں. لیکن ابھی عشق کے امتحان، ابھی آپ کو تدریس کے میدان میں محتمم مدارس ان کے ساتھ پالا پڑے گا. ابھی مسجدوں کی خطابت میں متولیوں کے ساتھ آپ کو نبھا کرنا ہوگا. ابھی نئی جگہوں پر جا کر پہلے سے موجود دینی خدمتگاروں کے رویوں کی سختیوں کو بھی سہنا ہوگا. ابھی آپ کو اپنے علاقوں میں کام کر کے اپنی حیثیت علمی کو منوانا ہوگا. ابھی آپ کی بہت ٹانگیں کھینچی جائیں گی، ابھی آپ کی بڑی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، ابھی آپ پر بہت ساری پھبتیاں کسی جائیں گی. لیکن ان اتلو القرآن، لیکن ان اتلو القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت اور قرآن کی خدمتگاری، علم قرآن کی خدمتگاری سے اپنے آپ کو پرے نہیں کرنا. اگر آپ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے وقف کر دیں گے تو میں آپ کو آج مبارکباد یہ دینے لگا ہوں، انک لتہدی الی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم کے ہاتھی بن جائیں.
صراط مستقیم کا ہادی اس راہ کا ہادی ہے جس راہ کی ہر مشکل گھڑی میں رب کریم اس ہادی کو آگے بڑھ کر کہتے ہیں صراط اللہ. میرے رستے کی نمائندگی کرنے والے کو یہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے میرا ہاتھ کون پکڑے گا. میں اللہ آگے بڑھ کے اے داعیان اسلام، اے داعیان قرآن و سنت، اے داعیان حق، دل چھوٹے نہ کرنا، عزم مصمم رکھنا، سینہ چوڑا رکھنا، نگاہ بلند رکھنا، حوصلے نمایاں رکھنا، استقامت کا مظہر بن جانا اور اللہ کی توحید کی خدمت میں جت جانا. صراط اللہ، صراط مستقیم کا ہادی، قرآن کی روشنی کا نمائندہ، چنا ہوا اللہ کا بندہ، اسے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی توحید کی خدمت کا پھریرا لہراتے رہنا ہے اور اسے یہ دعائی دیتے رہنا ہے کہ عالم الغیب کون ہے. سارا مجمع قاسم العلوم میں جو بیٹھا ہے سب کہیں عالم الغیب کون ہے. پورا مجمع اونچی آواز میں اللہ کہے تو میں جاتا ہوں. عالم الغیب کوئی نبی اور کوئی ولی اور کوئی کتب اور کوئی عبدان، عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا. سارا مجمع بولے کوئی نبی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا. کوئی نبی حاجت روا نہیں، حاجت روا اکیلا. اور سارا مجمع کہے صراط اللہ، اللہ کی توحید کا رستہ، دعوت توحید کا رستہ یہ صراط مستقیم ہے. اور ہمیں بتانا ہے لوگوں کو جا کے کہ غائبانہ پکارے کوئی نبی اور کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی عبدان، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غائبانہ پکارے نہیں سنتے. غائبانہ پکارے سننے والا اکیلا. صراط اللہ، اللہ کا رستہ، اللہ کی توحید کا رستہ، حق گوئی کا رستہ، ایمان کی سربلندی کا رستہ، صداقت و حیا کا رستہ، توحید کی آپ یاری کا رستہ، نبی کی سنت کی آپ یاری کا رستہ، عظمت صحابہ کا رستہ، عظمت اولیاء کا رستہ. یہ سارے رستے وہ ہیں جن کی ابتدا بھی توحید کی دعوت ہے، جن کی انتہا بھی توحید کی دعوت ہے. آپ نے، میں نے ابتدان کہا تھا ظلمت اور اندھیرے اور روشنی میں کوئی تقابل تساوی نہیں، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی تساوی نہیں ہے. میں نے ابتدان کہا تھا مردوں اور زندوں میں کوئی تساوی، بولیے کوئی تساوی. اور مجھے کہنے دیجئے، مجھے یہ حق دیجئے، میں کہنا چاہتا ہوں جن کا سینہ قرآن و سنت کی روشنی سے محروم سینہ ہے وہ قرآن کے علم کے مطابق مردہ ہے، اور جن کا سینہ قرآن و سنت کی روشنی کا خزینہ ہے وہ قرآن کے علم کے مطابق حقیقی زندے ہے. جی، جن کا سینہ قرآن کی روشنی سے محروم ہے وہ ظلمتوں والے ہیں، جن کا سینہ قرآن کی روشنی والا ہے وہ نورانیت والے ہیں، وہ صراط مستقیم والے ہیں. اس راہ پہ آگے بڑھتے جائیے. اور حضرت شاہ جی بڑے اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، ان کے انداز میں اشعار سنیے، میں ختم کرتا ہوں. اسی کے نام پر مر لے، بڑے شاہی نوجوانوں کو تو تعارف ہی کوئی نہیں ہے، کو پرانے کچھ دور مولانا معاملہ صاحب نے محبت کا اظہار کیا. سنیں، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. بتاؤ لوگوں کو کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا.
بات بتاؤ لوگوں کو، علی مشکل گزا نہیں، مشکل گزا اکیلا اللہ حاجت روا، اکیلا اللہ۔ بتاؤ لوگوں کو درود و سلام دعا ہے، اور دعاؤں کو سننے والا اکیلا۔ اب بتاؤ لوگوں کو درود و سلام دعا ہے، دعاؤں کا سننے والا اکیلا اللہ۔ اور رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا۔